پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں باقاعدگی سے، اور ان میں سے کوئی 10 لاکھ ہیں جو کہ الکوہلک ہیں، جنہیں ہم بلا نوش کہتے ہیں، جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تمام نمایاں لوگ جو کریم ہے سوسائٹی کی، وہ شراب کے رسیا ہیں۔ ریسٹ ایشورڈ کہ جو شراب پینا ہے یہ کردار کی خرابی نہیں ہے، اس پہ بہت دفعہ انگلی بھی اٹھتی ہے کہ یہ آپ کیا بات کہتے ہیں۔ تو ہم چونکہ بین الاقوامی پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو ہر بندہ وہ جو شراب پیتا ہے ہم اسے بد کردار نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جس سے ان کو اور ان کے پیاروں کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور یہ شراب پینے والے تمام لوگ شراب کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ لوگ جو جینیٹیکلی پرون ہوتے ہیں اور جنہیں پھر سٹریسز ہوتی ہیں، پھر وہ ان کا کرتے کچھ نہیں، تو یہ مل جل کے شراب کی بیماری کی طرف ان کو یہ معاملہ لے جاتا ہے، جس میں وہ شراب پیتے ہیں تو کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں، تھوڑی دیر نہیں پیتے تو پھر بدتر محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم کا جو نظام ہے شراب کے حوالے سے، اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں جیسے پانی کا ایک نظام ہے، کھانے پینے کا ایک نظام ہے، تو شراب کا بھی ایک نظام پہلے سے ریڈی میڈ موجود ہے، اور اگر وہ نظام بگڑ جائے تو جو شراب نوشی ہے وہ بلا نوشی میں یعنی الکوہلزم میں بدل جاتی ہے۔ یہ جو لوگ یونیورسٹی کیمپس میں شراب پیتے ہیں یہ عموماً 19 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا بھی دماغ پوری طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہوتا، اور جو لوگ ارلی ایج میں شراب پیتے ہیں ان کے الکوہلک بننے کے امکانات بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت 3 گنا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی اور لاہور میں ایسے اسکول موجود ہیں جن میں صبح ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ان بچوں کو لٹایا جاتا ہے فار اے ڈے جو کہ گھر سے ڈرنک حالت میں آتے ہیں کہ رات ان کے گھر میں شراب کی پارٹی ہوئی تھی۔ بیماری کے 2 حصے ہیں، ایک بیماری کا حصہ ہے جو مریض کے اندر ہے جو آپ نے وہاں علاج کرنا ہے، اور ایک بیماری کا حصہ ہے جو فیملی میں سرایت کر چکا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، اور فیملی کا علاج جتنا پہلے ہوگا مریض کا علاج اتنا ہی کارآمد ہوگا۔ شراب کی بیماری کا علاج اب ڈائبٹیز سے بہتر ہے، ہارٹ ڈیزیز سے بہتر ہے، بلڈ پریشر سے بہتر ہے، کیونکہ کسی بھی ایسے بندے کو جس کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا بلڈ پریشر ہے آپ پہلے جیسا نہیں بنا سکتے، جبکہ شراب کی بیماری میں مبتلا شخص کو آپ نہ صرف پہلے جیسا بنا سکتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی اعلیٰ اور عرفہ بنا سکتے ہیں۔ Alcoholism, disease concept, and is it character flaw or is it a disease? اچھا، پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں باقاعدگی سے، اور ان میں سے کوئی 10 لاکھ ہیں جو کہ الکوہلک ہیں، جنہیں ہم بلا نوش کہتے ہیں، جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ الکوہلک ہیں، اور تقریباً 20-22 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں۔ دنیا بھر میں شراب پی جاتی ہے، اور یہ پچھلے 10,000 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور انسان نے اچانک یہ ڈسکور کر لیا 10,000 سال پہلے کہ کوئی گلے سڑے ہوئے پھل کہیں پڑے تھے، اور جب ان کا استعمال کیا گیا تو انہیں خمار ہوا۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ شراب نے شیلفوں پہ اپنی جگہ برقرار رکھی ہوئی ہے، اگرچہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اور ہمارے ملک میں بھی شراب کی بہتری کے لیے بے پناہ کام کیا جاتا ہے۔ کبھی غصے میں آ کے شراب پہ بندش لگا دیتے ہیں، پھر کھول دیتے ہیں۔ امریکہ میں بھی 1920 میں شراب کی بندش کا قانون آیا تھا اور لوگوں نے گھر میں شراب بنانی شروع کر دی۔ پاکستان میں بھی 70s میں شراب کے اوپر پابندی لگی ہے، اور بظاہر ہم آفیشلی ایک ڈرائی اسٹیٹ ہے جہاں شراب نہیں پی جاتی، لیکن انفارچونیٹلی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان میں تمام نمایاں لوگ جو کریم ہے سوسائٹی کی، وہ شراب کے رسیا ہیں، شراب کے شوقین ہیں۔ پاکستان میں شادیوں بیاہوں پہ مہندی کی رسموں میں پس پردہ شراب کار فرما ہوتی ہے۔ پاکستان میں پولیٹیشنز ہوں یا جوڈیشری کے لوگ ہوں یا جرنیل ہوں یا پولیس آفیسرز ہوں یا بیوروکریٹ یا ڈاکٹرز یا وکیل یا پائلٹس یا جرنلسٹ، سبھی جو نمایاں لوگ ہیں جو اونچی درجے کی پرفارمنس بھی شو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایٹ دی سیم ٹائم
ان کی زندگی میں شراب کا دورہ بھی ہوتا ہے. نمایاں ہونے کے لیے شراب پینا ضروری نہیں, نمایاں وہ پہلے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد چونکہ نمایاں لوگوں کو کچھ سٹریسز زیادہ ہوتی ہیں, جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو موڈ ڈس آرڈرز چونکہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی نگہداشت نہیں کرتے, اوور ٹائم کام کرتے ہیں, تو پھر ان کا جب موڈ خراب ہوتا ہے تو کوئی انہیں دکھلا دیتا ہے یا سکھلا دیتا ہے کہ اگر آپ شراب لیں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے, اور سارے دن کی جو گفت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس طرح لوگ انوسینٹلی کوئک فکس کے طور پر شراب استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو بہت اپنے زندگی میں چوٹی پر ہوتے ہیں, کلائمیکس پر ہوتے ہیں, اپنے اپنے شعبے کے سردار ہوتے ہیں, سرتاج ہوتے ہیں, تو وہ پھر نیچے گرنا شروع ہوتے ہیں. ہر معنوں میں وہ ان میں سے 10% لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ الکوہلزم کے اونچے درجوں میں پھنس جاتے ہیں, جس سے ان کی زندگی خراب ہوتی ہے, ان کے خاندان کی زندگی خراب ہوتی ہے. ریسٹ ایشورڈ کہ جو شراب پینا ہے یہ کردار کی خرابی نہیں ہے. اس پہ بہت دفعہ انگلی بھی اٹھتی ہے کہ یہ آپ کیا بات کہتے ہیں. تو ہم چونکہ بین الاقوامی پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں, تو ہر بندہ وہ جو شراب پیتا ہے ہم اسے بد کردار نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ بات ہے کہ جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں, جس سے ان کو اور ان کے پیاروں کو بہت تکلیف ہوگی. اور یہ شراب پینے والے تمام لوگ شراب کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے. ان میں سے کچھ لوگ جو جینیٹیکلی پرون ہوتے ہیں اور جنہیں پھر سٹریسز ہوتی ہیں, پھر وہ ان کا کرتے کچھ نہیں, تو یہ مل جل کے شراب کی بیماری کی طرف ان کو یہ معاملہ لے جاتا ہے, جس میں وہ شراب پیتے ہیں تو کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں, تھوڑی دیر نہیں پیتے تو پھر بدتر محسوس کرتے ہیں. الکوہل از اے لائی, جی, یعنی یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا, کاٹ کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے کے پھر پھوٹ جاتی ہے. تو مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا. مسئلہ تو حل ہوتا ہے کہ جب مسئلوں کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. سو یہ جو سلوگن ہے, جو ہمارا ہی سلوگن ہے ولنگ ویز کا کہ الکوہل از اے لائی, یہ ہماری ایک شارٹ ٹیلی فلم تھی جو الکوہلزم کے اوپر بتاتی ہے کہ کس طرح گھروں میں تباہی آتی ہے, اور کیسے انکانشیس سے یہ پھر ایک بلیف تک کا سفر اختیار کر جاتا ہے. مطلب ہم سب انکانشیسلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرتے ہی ہیں سٹریسرز میں. دیکھیں, ایون ہم اگر اپنے آپ سے بھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں جس کی حقیقت ہمیں پتہ ہوتی ہے, تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں لگنے لگتا ہے کہ نہیں سچ یہی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ غم کی وجہ سے پئیں یا آپ خوشی کی وجہ سے پئیں یا آپ کسی کے دعوت دینے پہ پئیں, اگر آپ کے جسم کا جو نظام ہے شراب کے حوالے سے, اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں جیسے پانی کا ایک نظام ہے, کھانے پینے کا ایک نظام ہے, تو شراب کا بھی ایک نظام پہلے سے ریڈی میڈ موجود ہے. اور اگر وہ نظام بگڑ جائے تو جو شراب نوشی ہے وہ بلا نوشی میں یعنی الکوہلزم میں بدل جاتی ہے. جو بھی سٹریسز ہیں جو اوریجنلی اس کو شراب پینے کی طرف مائل کرتی ہیں یا اس کی توجہ دلاتی ہیں, تو وہ اس سلسلے کو شروع کرنے میں وہ سٹریسز رول پلے کرتی ہیں. لیکن ونس جسم کے اندر وہ جینیٹک جو کوڈ ہے, جو میٹابولک ایرر ہے, وہ ایرپٹ کر جاتی ہے, ایمرج کر جاتی ہے, تو اس کے بعد اب اس کو کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو وہ پیتا رہے گا, کیونکہ بذات خود شراب کی ایک ٹاکسن ہے الڈیہائیڈ جو اسے پریشانی دکھائے گی. سو تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ خود کفیل ہو چکا ہوتا ہے. تو ذرا زیادہ جب بڑھ جاتی ہے شراب نوشی تو انسان 40% سلو ہو جاتا ہے, اور جب انسان 40% سلو ہوتا ہے تو جب اسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانی پڑتی ہے تو وہ 40% سلو بریک لگاتا ہے, تو نتیجتاً پھر آپ کو حادثے نظر آتے ہیں کیونکہ گاڑی وہ تیز چلاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ دیکھا, کسی جگہ, کہ ایک نیورو سرجن کوئی آپریشن کرنے جا رہے تھے, اینڈ ہی واز ڈرنک. آپ اندازہ کریں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ڈرنکنگ ان کو انکیپیسیٹیٹ کر رہی ہے, اور وہ جہاز چلانے چل پڑتے ہیں, وہ مذاکرات کرنے چل پڑتے ہیں. اور چونکہ اگر ہلکے درجے کا الکوہلزم ہو یعنی ٹاکسنز ابھی کم بن رہی ہوں تو اس کو ہم مائکرو الکوہلزم کہتے ہیں. لیکن یہی بندہ اگر نیورو سرجن ہے تو وہ تو اگلے کا بیڑا غرق کرے گا, یا یہی بندہ کوئی وزارت خارجہ میں ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنل ٹاکس میں حصہ لے رہا ہے تو وہ کیا بنے گا. اور ایک ہوتا ہے میکرو الکوہلزم,
اچھا, مائکرو الکوہولزم میں دیکھنے میں بندہ ڈرنک نظر نہیں آتا, تو میکرو الکوہولزم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ آنکھیں بند بھی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرا بندہ ڈرنک ہے. درست بات یہ نہیں ہے کہ شاعری سے کوئی الکوہولزم سے کوئی کریٹیویٹی بڑھتی ہے, یا شراب پینے سے کوئی اچھے شعر انسان کہہ سکتا ہے. اچھے شعر لوگ پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں اور ابھی وہ زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آئے ہوتے, اور بائی دا ٹائم وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور الکوہولزم کا شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شاعری بھی بہت اچھی ہے, تو لوگ کنیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ شاعری اچھی جو ہے یہ شراب کی وجہ سے ہے. لیکن اکثر جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہلے باکمال بنتے ہیں اور پھر شراب کی وجہ سے غروب و زوال ہوتے ہیں, لیکن شراب پینے کے ٹائم پہ ہی تقریباً وہ ان کا نام بہت بن چکا ہوتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. جو 15 cc پیور الکوہل ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ڈرنک ہوتا ہے, اور مردوں کے لیے 2 اور عورتوں کے لیے 1. تو اس میں بھی دیکھیں عورتوں کے لیے بڑا وہ زیادتی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کا قد کاٹ مردوں کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے, ویٹ کم ہوتا ہے, تو چونکہ یہ پورے جسم میں پھیلتی ہے. جب شراب کوئی پیتا ہے تو تیزی سے یہ خون کی نالیوں میں چلی جاتی ہے اور پھر اس کے رستے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے, اور دماغ میں اس کی خاص رغبت ہے کہ شراب دماغ میں افینٹی رکھتی ہے. لنگز میں بہت زیادہ آتی ہے, 10% یہ پیشاب میں بھی ایکسکریٹ ہوتی ہے, اور حتیٰ کہ ماں کے دودھ میں یہ شراب بہت زیادہ جاتی ہے. تو جو مائیں شراب پیتی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں گی تو وہ ان کا ڈرنکنگ بڈی ہوگا, کیونکہ خون میں کم اور دودھ میں زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے سربراہ رہے جن کے الکوہولزم نے تباہی مچائی. ہمارے ملک میں ایسے بہت بڑے بڑے افسران رہے اور بڑے بڑے حساس اداروں کے بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی شراب نوشی کی وجہ سے اس ملک کو بے انتہا نقصان پہنچا چکے ہیں. تو ہم کسی صورت بھی کسی طرح بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں شراب کی کوئی رواج ہو یا ترویج ہو. اور اس کے علاوہ اب آگے آنے والے زمانے میں خطرناکی اور زیادہ آ رہی ہے. اب یہ یونیورسٹی کیمپس میں شراب کا استعمال بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ جو لوگ یونیورسٹی کیمپس میں شراب پیتے ہیں یہ عموماً 19 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کا بھی دماغ پوری طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہوتا, اور جو لوگ ارلی ایج میں شراب پیتے ہیں ان کے الکوہلک بننے کے امکانات بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت 3 گنا ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی اور لاہور میں ایسے اسکول موجود ہیں جن میں صبح ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ان بچوں کو لٹایا جاتا ہے فار اے ڈے جو کہ گھر سے ڈرنک حالت میں آتے ہیں کہ رات ان کے گھر میں شراب کی پارٹی ہوئی تھی اور صبح اسکول جانے سے پہلے وہ گلاسوں میں شراب اکٹھی کر کے پی کے تو اسکول پہنچ جاتے ہیں. اور اسکولوں کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کلائنٹس ہیں ان کے جن کے یہ بچے ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ وہاں بندوبست رکھا ہوتا ہے کہ 4-6 ایسے بچے خاص طور پر منڈے والے دن ان کو نگہداشت کے لیے رکھا جاتا ہے, اور وہ بغیر کچھ پڑھے لکھے دوپہر کو چلے جاتے ہیں.
ہمارے ہاں جن اداروں میں بچوں کو داخل کرانے کے لیے صدر پاکستان تک کی سفارشیں ہوتی ہیں ان کا بیڑا گرک سب سے زیادہ ہے. ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کی جینز میں الکوہلزم بالکل نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ جینز ہیں الکوہلزم کی, آپ کہہ سکتے ہیں ویک جینز ہیں. اچھا, جن کی ویک جینز ہوتی ہیں الکوہلزم کی, ان کی زندگی میں اگر دیگر فیکٹرز پورے ہو گئے, یعنی کہ ان کو سٹریسز بے انتہا آئیں, موٹاپا بے انتہا ہوا, ریلیشن شپ ان کے بڑے خراب ہوئے, تو پھر ان کو بھی الکوہلزم ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ جن کی جینز میں الکوہلزم کا پہلو بہت ہی زیادہ ہے, تو ان کو اگر نہیں بھی ہوں گی کوئی سٹریسز اور وہ الکوہل سے شغل کریں گے, تو وہ خود ان کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی کہ وہ شراب پینا شروع کریں گے, اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اور زیادہ شراب کی طلب ہوگی. شراب کی بیماری کے بارے میں لوگوں کو جو ہم آگاہی دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ شراب نوشی سے آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیتے ہیں, آپ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ الکوہلک بن جاتے ہیں یہ انہی میں سے ہوتے ہیں جو کہ نارمل ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ الکوہلک بن جاتے ہیں تو شراب پینے والے بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو پھر انوائٹ نہیں کیا جاتا ان محفلوں میں جہاں شراب پی جاتی ہے, اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تمیزدار شراب پینے والے ہیں اور یہ جو لوگ بڑے بدتمیز شراب پینے والے ہیں, تو پھر ان سے وہ ایک طرح سے دورت رکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوئی مرضی سے کم پیتا ہے اور کوئی مرضی سے زیادہ پیتا ہے. جو شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا تو اس میں مرضی کا دخل ہوتا ہے, لیکن جب لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ کیسے پئیں گے اس میں ان کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ ایک جسمانی بیماری ہے. اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیسنگ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے جو کہ لیور کے اندر کام کرتا ہے. یہ پہلے الکوہل کو 2 مالیکیولز میں تقسیم کرتا ہے. الکوہل کا ایک مالیکیول ہوتا ہے, وہ 2 چھوٹے مالیکیولز میں بدلتا ہے, اور یہ 2 چھوٹے مالیکیولز جو ہوتے ہیں یہ ایلڈیہائیڈ نامی کیمیکل ہے جو کہ کلوروفارم جیسی چیز ہے. اب یوں سمجھے کہ یہ ایک ٹاکسن ہے, یہ ایک زہریلا مادہ ہے, اور یہ ایک جو 2 مالیکیولز میں ٹوٹ جاتا ہے تو فوری طور پر بہت کوئکلی ایک اور پروسیس سامنے آتا ہے جس میں ایلڈیہائیڈ کو فردر بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کا ایک مالیکیول بن جاتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں نکل جاتی ہے اور جو پانی ہے وہ پیشاب میں اور ہوا میں اور پسینے میں نکل جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 2 سٹیجز میں الکوہل کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, اور ہمارا لیور 1 گھنٹے میں 15 سی سی الکوہل کو ڈی ٹاکسیفائی کر سکتا ہے. اور سر پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ انرجی بھی 8 کیلوریز پر سی سی کے حساب سے, چونکہ یہ جو 7 کیلوریز پر سی سی کے حوالے سے انرجی کک بھی ملتی ہے, تو جو لوگ نہیں بھی ڈانس جانتے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں, اور ان کا ڈانس بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اگر یہ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ٹھیک کام کرتا رہے تو پھر جو ہے یہ انٹاکسیکیشن نہیں ہوتی, کیونکہ ایلڈیہائیڈ جو ہے وہ سیکنڈ کے 40ویں حصے میں فردر بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں. لیکن اگر یہ جو 2 سٹیجز میں ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, اس میں سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ذرا کوئک ہو جائے, یعنی الکوہل جلدی جلدی ایلڈیہائیڈ میں بدلنی شروع ہو جائے, اور ایلڈیہائیڈ دیر سے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدلنی شروع ہو جائے, تو یہ ساری کایا پلٹ جاتی ہے, بہت کام چوپٹ ہو جاتا ہے کہ خون کے اندر ایلڈیہائیڈ جو کہ ایک زہریلا مادہ ہے وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور شروع میں یہ صبح ہینگ اوور کی شکل میں لوگوں کو نظر آتا ہے, جب منہ خشک ہوتا ہے اور بالکل بولا نہیں جاتا اور سر درد کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ سر کی جو برین کے ارد گرد جھلیاں ہیں ان میں پانی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ پانی ڈرین ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. سو ہینگ اوور جب ہوتا ہے تو وہ ایلڈیہائیڈ کی وجہ سے ایک بیڈ فیلنگ ہوتی ہے, اور جب ایلڈیہائیڈ کی وجہ سے بیڈ فیلنگ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو پھر اور الکوہل لینی پڑتی ہے, کیونکہ الکوہل اس کا علاج ہے کہ وہ ایلڈیہائیڈ کی تکلیف کو ٹھیک کر دے. لیکن پھر جب الکوہل کے علاج کو آپ کرتے ہیں ایلڈیہائیڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی ہینگ اوور نہ ہو, تو اس الکوہل سے فردر ایلڈیہائیڈز بنتی ہیں, اور یہ ایک وشیس یا منوس چکر بن جاتا ہے کہ جس میں شراب پینے والا پھنس جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اسے ہینگ اوور ہوتا ہے, جب ہینگ اوور ہوتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی پی کے اپنا ہینگ اوور ٹھیک کرتا ہے, اور شام کا انتظار کرتا ہے
کہ شام آئے گی تو پھر پینے کا وقت آئے گا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دلیپ کمار نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، لیکن دلیپ کمار نے شرابی کا رول بہت اچھے طریقے سے نبھایا. تو یہ ایک میں آپ کو بتاؤں راز کی بات ہے جو میں نے دلیپ کمار کی کتاب میں ہی پڑھی ہے بات، کہ وہ جب کیا کرتے تھے، اداکاری کیا کرتے تھے شرابی کے کردار کی، تو ان کے دوست تھے ایک انیستھیٹسٹ جنہوں نے ان کو کلوروفارم جو کہ ایلڈیہائیڈ جیسی چیز ہوتی ہے مہیا کر رکھی ہوتی تھی، کہ ہر سین کرنے سے پہلے وہ تھوڑی سی کلوروفارم سونگھتے تھے اور وہ پھر اس طرح ڈم سے ہو جاتے ہیں نا جیسے شراب پینے کے بعد لوگ، تو وہ تھوڑا لٹکا کے بات کرنا، تھوڑا ان کا بیلنس خراب ہو جانا. تو چونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا شراب پینے کا، تو پر وہ شرابی کی جو اداکاری ہے وہ کتنی پرفیکٹ کرتے تھے. تو اس سے آپ سمجھیں کہ یہ جو کلوروفارم جو کہ ایک انیستھیٹک ایجنٹ تھا، انیستھیزیا میں یوز ہوتا تھا، اور اسے ناقص سمجھ کے بعد میں چھوڑ دیا گیا اور بہتر انیستھیٹکس آ گئے. تو ایلڈیہائیڈ جو ہے وہ کلوروفارم سے بھی برا انیستھیٹک ایجنٹ ہے جو کبھی نہ کبھی یہ بھی یوز ہوا ہے انسانوں کو بے ہوش کرنے کے لیے، لیکن انسانوں کو مدہوش کرنے کے لیے تو یہ روزانہ ابنڈنٹ استعمال ہو رہا ہے. اب آئیے کہ اگر ہمارے جسم کا نظام ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر کوئی شراب زیادہ تیزی سے پیے گا، جو کہ کچھ لوگ ضد میں ایسا کرتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ لیور کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ 15 سی سی یعنی ایک ڈرنک کو 1 گھنٹے میں ڈیٹاکسیفائی کر سکتا ہے. پر اگر ایک ڈرنک کی بجائے لوگ 2 4 5 ڈرنک یا گلپنگ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وقتی طور پر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ ایلڈیہائیڈ کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ الکوہل کی اپنی براہ راست ضرر رساں وجوہات ہیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ الکوہل کے تحت ان کا سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے. اور جب سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو صحیح پہچان نہیں سکتے. ان کے قریب سے ایسے لوگ گزر جائیں گے جو کہ ان کے جان پہچان کے ہوں گے اور ان کو وہ غور سے دیکھنا پڑتا. اسی طریقے سے وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا لٹکا کے کرتے ہیں. شاید آپ نے کبھی ٹاک شوز میں دیکھا ہو جب بیپر پہ لیا جاتا ہے کچھ ماہر تجزیہ کاروں کو تو وہ جیسے بات کرتے ہیں. سر انہوں نے تو کپ میں چائے ڈالی ہوتی ہے. ہاں وہی چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ، تو چائے پیتے پیتے وہ جو اپنی رائے پورا سر ختم ہی نہیں ہوتی، پورا پروگرام گزر جاتا ہے چائے پیتے پیتے. سلولی چائے پیتے، ٹھنڈی کر کے پیتے. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا جو کہ چائے ٹھنڈی کر کے پیتے. تو جن محفلوں میں شراب پی جاتی ہے وہاں لوگ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس سے ڈس انہیبیشن ہو جاتی ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بستی پروگرام شروع ہوتا ہے. تو بستیاں شروع ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، چونکہ وہ ایک دوسرے کے بڈیز ہوتے ہیں، لنگوٹیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بڑی دما چوکڑی اس میں مچتی ہے. پھر ان سے چلا نہیں جاتا، بعض وقت ان کا پیشاب پخانہ وہیں نکل جاتا ہے، وومیٹنگز ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تمیز نہیں ہے شراب پینے کی، تو ان کو پھر آئندہ انوائٹ کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے. پھر لوگ بعض اوقات وہی سیم باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مینٹل لوپس بن جاتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کوئی خبر سنا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی فوٹیج ان کے پاس ہوتی ہے جو اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ They are not drunk. They are not They are drunk, just of course. making sense ہے اس کو جیسے اچھا بعض اوقات وہ جو زندگی میں کسی سے گلے شکوے ہوتے ہیں نا اس وقت وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً بیوی نے دن میں کچھ کہا تھا تو وہ رات کو ڈرنک ہو کے 2 بجے اس کو لائن حاضر کر لیتے کہ کھڑے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ شراب پی کے تو بڑا سچ بولنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم پھر بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جھجک ہوتی ہے. اور شراب چونکہ جھجک ختم کر دیتی ہے تو لوگ بعض اوقات جھجک ختم کرنے کے لیے بھی شراب پیتے ہیں. بینج ڈرنکنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں اور ان کے ایلڈیہائیڈز بنتے ہیں تو پھر اس سے کوفت ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ شراب پیتے ہیں. تو 2-3 دن دڑا دڑ شراب پیے جانے کو بینج ڈرنکنگ کہا جاتا ہے. جب ان کی پھر اس کے بعد حالت بہت میزریبل ہو جاتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ان کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے، وومیٹنگز ہوئی ہوتی ہیں، بدبوئیں پھیلی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک ڈیٹرنس سا ملتا ہے کہ میں آئندہ شراب نہ پیوں. تو پھر مہینہ 2 مہینے وہ نہیں پیتے. یہ تو شراب بلانوشی یہ بنج ڈرنکنگ ہے، بنج ڈرنکنگ ہے اور یہ بیماری ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو سال میں صرف 6 دفعہ شراب پیتا ہوں تو میں تو الکوہلک نہیں ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ روز پئیں، ہو سکتا ہے 40 سال پئیں اور آپ الکوہلک نہ ہوں.
اور آپ سال میں 2 دفعہ شراب پئیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ الکوہلک ہوں، کیونکہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ روز شراب پیتے ہیں یا آپ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب آپ شراب پیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. شراب آپ اس کے بعد ہے نا، اگر آپ ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کبھی کبھی ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں یا 2 سال کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہیں اور جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈرائیونگ تو امپروو نہیں ہوئی. اسی طرح اگر کسی نے شراب چھوڑی ہے اور وہ بلا چنگا ہو گیا ہے، حالات بہترین ہو گئے ہیں، تو اس کو یہ وہم آنے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے اب تو میں پی سکتا ہوں، اب تو میری صحت اچھی ہے. لیکن جب وہ پھر دوبارہ شراب پینے لگتا ہے تو جو کام پہلے مہینوں میں ہوا تھا خراب یا سالوں میں ہوا تھا، اب وہ دنوں میں اور گھنٹوں میں واپس اس حالت میں پہنچ جاتا ہے. کیونکہ شراب نوشی کی جو بیماری ہے جسے ہم الکوہلزم کہتے ہیں، یہ تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب لوگوں نے شراب چھوڑی ہوتی ہے. یہ اب ایک بڑا اچنبھے کا سوال ہے اگر آپ کرنا چاہیں. شراب نوشی کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ شراب نہیں پی رہے ہوتے. ڈرائی ڈرنک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈرائی ڈرنک والی بات یہ ہے کہ ان کے کچھ جو آکورڈنیس ہے، جو نروسنیس ہے، جو سمٹمز ہیں برقرار ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیور میں جو الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ جب بگڑنا شروع ہوتا ہے اور شراب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو یونٹ ہے وہ اس کی کارکردگی دن بدن اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے، حالانکہ بندہ شراب نہیں پی رہا. لیکن کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کارکردگی خراب ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کا یونٹ تھا پہلے اگر 50% خراب تھا تو پھر وہ شاید 70% خراب ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دل کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں یا آپ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکلی پرائمری کرونک النیسز جو ہیں یہ بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہم ایسے جتن کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کم سے کم ہارم ریڈکشن کی طرف ریٹارڈ کر دیں، سلو ریٹارڈ کر دیں. اور ایسا ہم بہت کامیابی سے کر سکتے ہیں کہ پرائمری کرونک النیسز ان کو کہتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. الکوہلزم کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یعنی جو اس کا جسمانی پارٹ ہے کہ کیوں الکوہلزم ہو جاتا ہے اور یہ جو پروسیسنگ یونٹ جو خراب ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی سوائے یہ کہ جین میں ہوتی ہے. ڈائبٹیز کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بلڈ پریشر اونچا ہونے کی، دل کی بیماری، یہ جینز میں چیزیں ہیں. اور یہ پرائمری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، جیسے پرائمری ایجوکیشن ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی، پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے. تو سیکنڈری یعنی پرائمری بیماری وہ جسم میں ہوتی ہے یعنی لیور میں ہوتی ہے تو شراب نوشی کی بیماری ہو گئی. اور سیکنڈری جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے کہ مت ماری گئی، بندے کی حرکات اچھی نہیں رہی، اس کے بیہیویئر اچھے نہیں رہے، اس کے تعلقات اچھے نہیں رہے، اس کے لڑائی جھگڑے ہوئے. اور پھر یہ ٹرشری ہے کہ گھر والوں کو لپیٹے میں لے لیتی ہے، جیسے جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیلنی شروع ہوتی ہے. پھر ارد گرد کے لوگ متاثر ہونے شروع ہوتے ہیں، سڑک پہ راہگیروں پہ اثر پڑتا ہے. اور پھر یہ آگے معاملہ روحانی تباہی تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ انسان شیم میں بہت گھس جاتا ہے، ہر کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ پھر ایک طرح سے روحانی تباہی ہو جاتی ہے، سیلف اسٹیم بڑی پور ہو جاتی ہے. اور محض ان کو کچھ اچھا محسوس کرنے کے لیے بھی صبح شام
پینا پڑتا ہے. جو بھی الکوہلک ہوتا ہے اور شراب پیتا ہے تو اس کے خون میں کیٹونز پائے جاتے ہیں, الڈیہائڈ کیٹونز ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹاکسک میٹر ہے. اور جو لوگ بھی الکوہلک نہیں ہوتے اور شراب پیتے ہیں تو ان کے خون کو جب چیک کرتے ہیں تو اس میں کیٹونز نہیں پائے جاتے, یعنی الڈیہائڈ نہیں پائی جاتی. تو یہ تو طے ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں تو ان کے خون میں زہریلے مادے پائے جاتے ہیں, کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں تو ان کے خون میں زہریلے مادے نہیں پائے جاتے. اور جو لوگ الکوہلک نہیں ہوتے وہ لوگ چل پھر سکتے ہیں, کام کاج کر سکتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں, چاہے جائے کہ انہوں نے ماڈریٹ ڈرنکنگ کی ہو, ورنہ پھر وہ ذرا تھوڑے سیڈیٹڈ ہوتے ہیں, پھر ان کو غنودگی سی ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر جو ان کی 5 سینسز ہیں وہ ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں. سو ایک نارمل ڈرنکر میں اور ایک جو الکوہلک ہے فرق کیا جا سکتا ہے. رول آف تھم یہ ہے کہ جس پہ انگلی اٹھ گئی وہ الکوہلک ہے, اور جس پہ انگلی نہیں اٹھتی, اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ انگلی اٹھ جائے گی, وہ والا تو نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا کہ بعض لوگ انگلی کے اٹھنے کا انتظار. سر امپائر کی بات کر رہے ہیں. امپائر کی بات کرتے ہیں. اسی طرح جب کسی کا شوق شراب کے حوالے سے اپنے عروج پر ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ اب آپ شراب نہیں پی سکتے. کئی دفعہ تو میرے پاس آتے ہیں تو میں بڑا پہلے افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ بھئی بڑا افسوس ہوا, اٹ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ وہ یہی لینگویج سمجھتے ہیں کہ آپ کا شوق بہت ہے شراب کا لیکن اب آپ پی نہیں سکتے. کہتا میں بھی سوچ رہا تھا کہ برکت نہیں رہی کوئی شراب دے, مطلب ان کو گل نہیں پاندی, نشے میں برکت نہیں رہی. تو وہ اس طرح کی باتیں بالکل آنیسٹلی وہ اسی طرح نارمل طریقے سے کرتے ہیں. ہر انسان اپنے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب کے نام سے ہی وہ ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ شراب پینے والوں کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن کسی کو برا بھلا کہنے سے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب تک آپ ایمبریس نہیں کرتے, آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہ گار سے نہیں کرتے. آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, پر آپ شراب پینے والے سے نفرت نہیں کرتے, آپ اسے ایمبریس کر کے اس کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. تمام پرائمری کرونک النیسز میں علاج بنیادی طور پر لائف سٹائل چینج میں ہوتا ہے. کچھ ادویات ہوتی ہیں جو مدد کرتی ہیں جیسے ڈائبٹیز میں, اسی طرح کچھ ادویات ہیں جو مدد کرتی ہیں الکوہلزم سے نکلنے میں. ان میں وہ ادویات کے لیے لازم ہے کہ آپ شراب چھوڑ کے ہی وہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں. شراب پیتے پیتے ان میں سے زیادہ تر ادویات آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ شراب پیتے پیتے اینٹی ڈپریسنٹ لیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ یاد رکھیں جیسے آپ پانی کے 18 گلاس تو نہیں آپ پی سکتے, لیکن آپ شراب کے 18 گلاس پی سکتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اندر سے کھینچ رہی ہوتی ہے, سک ان کر رہی ہوتی ہے, الڈیہائڈ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اور ڈرنک کرو ورنہ تمہارا سر دکھے گا. تو جو ہینگ اوور ہوتا ہے تو بھی لوگ پھر زیادہ پیتے ہیں. تو یہ جیسے گرمیوں میں ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے تو سردیوں میں تو ہم زیادہ پانی نہیں پیتے. تو یہ پیاس کی طرح ہوتی ہے, ایک نہ بجھنے والی پیاس کی طرح ہوتی ہے جسے ہم شراب نوشی کے بجائے بلا نوشی کہتے ہیں. وہ لوگ جو شام کو خراب موڈ میں شراب پیتے ہیں تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور صبح نارمل موڈ سے اٹھتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ لوگ جو شام کو شراب پیتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو موڈ بڑا خراب ہوتا ہے, اور اس موڈ کو بہلانے کے لیے, سنوارنے کے لیے ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور ان کا دن پھر دیر سے شروع ہونے لگتا ہے اور وہ دیر سے دفتر جانے لگتے ہیں. اور ایسے لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کے دفتر میں دوسرے لوگ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ماتحت, اور وہ پھر 3-4 بجے اپنے دفتر پہنچتے ہیں, کچھ معاملات کو دیکھتے ہیں. وہ جو آپ نے ایک نئی ٹرم فلاں یہ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں, فلاں یہ چیز دیکھتے ہیں. تو جن کے آباء و اجداد نے کچھ بڑے کاروبار سیٹ کیے ہوتے ہیں تو ان کے بچے جب مونٹریال سے پڑھ کے آتے ہیں تو پھر وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کا مطلب ہے بس دیکھ لیا. تو وہ اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں, پھر لوگ ان کو دیکھتے ہیں. سو دیکھنا نہیں ہوتا, کاروبار کرنا ہوتا ہے, ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, اسے دیکھنا نہیں ہوتا. سو اس کا مطلب یہ سر ہوا آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ الکوہل سے جو برین کیمیکلز مینیپولیٹ ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتے ہیں جو موڈ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے
کہ جو کیمیکل باہر سے ہم لیتے ہیں تو اس سے ہمارا موڈ مزاج بدلتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ کیمیکل جو ہم باہر سے لے رہے ہیں وہ ہم شکل ہیں ان کیمیکلز کے جو کہ ہمارے اندر قدرتی طور پر ہمارے موڈ کو اچھا لگتے ہیں۔ یہ بہروپیہ کیمیکل ہوتے ہیں، بہروپیہ سمجھ میرے روپ بھرا ہوتا ہے، تو ہمارا جسم ایسے کیمیکلز کی شکل سے دھوکہ کھاتا ہے۔ جیسے آپ کیفین جب لیتے ہیں چائے کافی میں اور وہ ہمارے دماغ میں جا کے اثر کرتی ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے، کیونکہ کیفین کی شکل ایک ہمارے اندر جو کیمیکل ہے اس سے ملتی ہے، اور جو اندر کیمیکل ہے اس کا فرض یہ ہے کہ ہمیں بتائے کہ تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم سو جاؤ۔ جبکہ کیفین جو باہر کا کیمیکل ہے اور ہم شکل ہے، وہ اندر جا کے تو نیا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے تم تھکے ہوئے نہیں ہو اور تم فریش ہو، تمہیں نیند کی ضرورت نہیں، تم یہ کام۔ دیکھیں یہ شیڈو النس ہے جو فیملی میں چلی گئی ہوتی ہے، اور اس شیڈو النس کو اگر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو پیشنٹ اگر شراب چھوڑے گا تو واپس گھر والے اسے پھر شراب کی طرف راغب کریں گے اپنے رویوں سے۔ بیماری کے دو حصے ہیں، ایک بیماری کا حصہ ہے جو مریض کے اندر ہے جو آپ نے وہاں علاج کرنا ہے، اور ایک بیماری کا حصہ ہے جو فیملی میں سرایت کر چکا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، اور فیملی کا علاج جتنا پہلے ہوگا مریض کا علاج اتنا ہی کارآمد ہوگا۔ لطیفہ ویسے میں بھی سناؤں گا۔ سردار جی جو میرے دوستی ہیں تو وہ ایک دن بیٹھے اپنا بہت غصے میں شراب کو کچھ برا بلا کہہ رہے تھے، اور اپنے سامنے پڑی ہوئی شراب کی کچھ بوتلوں کے اوپر وہ بطور خاص ناراض تھے، تو ایک شراب کی خالی بوتل انہوں نے اٹھائی اور دیوار پہ پٹک کے دی، کہتے یہ تم ہو، جب میں نے تمہیں پیا تھا تو میری نوکری گئی تھی۔ اور پھر انہوں نے دوسری شراب کی خالی بوتل اٹھائی اور اس کو دوسری دیوار پہ پٹکا، انہوں نے کہا یہ تم ہو جس کی وجہ سے میری بیوی چلی گئی تھی۔ پھر انہوں نے تیسری شراب کی بھری ہوئی بوتل کی طرف دیکھا، کہتا تو پرا ہو جا، تو اللہ کچھ نہیں کرتا۔ گاڑی کے نیچے بندہ دیا آپ کے بچے کیسے چھوڑ دوں بابا جی، یہ بوتل نکلی۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ جب ایبسٹیننس میں لوگ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، فیملی سمجھتی ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی شراب چھوڑ دی، لیکن مریض کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کی شاپنگ ابھی باقی ہے۔ اور جب ایبسٹیننس میں ہوتے ہیں، سٹک ہوتے ہیں، تو زندگی تکلیف میں ہوتی ہے، تو علاج سے، کاؤنسلنگ سے اس زندگی میں دوبارہ رونق لائی جاتی ہے اور اس کو سوبر بنایا جاتا ہے، جسے سوبرائٹی کے لفظ سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو ایبسٹیننس سے سوبرائٹی تک کا سفر کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اچانک شراب چھوڑ دیتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جارج بش ایسے تھے جنہوں نے کوئی 40 سال پہلے اچانک شراب چھوڑ دی تھی، لیکن وہ سوبر نہیں ہوئے، وہ سٹک تھے، وہ دنیا میں لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہے۔ تو ایسے لوگ جو شراب اچانک بھی چھوڑ دیتے ہیں یا موجزانہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں یا کسی سبز روشنی کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی کو دوبارہ مزیدار بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس بٹرنس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ شراب کی بیماری میں بٹرنس آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی الکوہلک کو دیکھیں جو سر شام شراب پی رہا تھا تو رات گئے اس کے چہرے پہ جو تلخی ہے وہ بہت عیاں ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اتنی شراب پینے کے بعد کچھ تو پرسکون ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بیوی بچے کمروں میں دبک کر دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں اور وہ دروازے تھپتھپا رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس اس حالت میں بات کروں، لیکن بچے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت سے
बिदक के तो दूर जो है भाग के वो तो छुप जाते हैं बाथरूमों में. सर ये जो एक बात कर रहे थे स्केल की, तो ये एक केज का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा बताइए. व्हाट इज केज क्वेश्चनर? देखिए स्केल एज सच तो जिसे कहते हैं ना ऑब्वियस है, जो लोग माइक्रो अल्कोहलिज्म से मैक्रो अल्कोहलिज्म नेगेटिव तक. कॉन्सिक्वेंसेस. माइक्रो का मतलब ये नहीं है कि ये काबिल कबूल है. माइक्रो का मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो लोग ऊंचे सिंहासन पे बैठे होते हैं, जिन्होंने ऊंचे दर्जे के फैसले करने होते हैं, अगर वो माइक्रो अल्कोहलिज्म में हो तो वो गलत फैसले करेंगे. मिसाल के तौर पर जहाज़ चलाते हुए या इंटरनेशनल लेवल पे टॉक्स करते हुए. मैक्रो का मतलब है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना गल बम्ब हो गई, मतलब सबको पता चल गया है, आश्कार हो गई है. लेकिन ऐसे क्वेश्चनर्स हैं हमारे विलिंग बेस के क्वेश्चनर्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें कोई 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आप करते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में जो अंडर द इन्फ्लुएंस किए थे और लोगों से नाराज़गियाँ पैदा की थी, तबाहियाँ की थी, बर्बादियाँ की थी. तो वो सारे क्वेश्चनर मौजूद हैं जिनमें आप एग्जैक्टली गेज कर सकते हैं कि 1 to 10 के स्केल पे कहाँ है अल्कोहलिज्म. और सबसे अहम बात यह है कि अल्कोहलिज्म में 2 मामलात हैं जो ज़िंदगी के लिए बेपनाह ख़तरा पैदा करते हैं. एक है एल्डिहाइड का पैदा होना, जिससे कि इंसान की सोशल लाइफ ख़राब हो जाती है, बदनाम हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और इसकी मंजिल रिहैब सेंटर है. और दूसरा वो है जिसका जो लिवर है वो शराब को डिटॉक्सिफाई करते करते ओवर टाइम थक जाता है और सिरोसिस हो जाता है, तो वो हस्पताल की किसी मेडिकल वार्ड में जाता है जहां उसके पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है. आप मुझे बता दीजिए कि दोनों में से कौन सी सिचुएशन है जो किसी भले आदमी के लिए प्रेफरेबल होगी. याद रखिए शराब पीने वाले भी भले आदमी ही होते हैं. हम नफरत से किसी की इस्लाह नहीं कर सकते. हमें उनके पहलुओं को समझने की ज़रूरत है कि हम उनसे मोहब्बत को बरकरार रखें, मोहब्बत को पहले रखें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर बात मानें. इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ शराब के मामले में तावन करें. और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनकी ज़िम्मेदारियां अपने कंधे पे उठा लें. अगर शराब का मज़ा वो लेते हैं तो शराब की तकलीफ़ें भी फिर उन्हीं को लेनी चाहिए, क्योंकि वही इन तकलीफ़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं. पर अहले खाना खुद उन्हें तकलीफ़ें नहीं दे सकते. एक बुनियादी जो रिस्पेक्ट का पहलू है, जो उनकी डिग्निटी है, वो ख़राब नहीं करनी. पर डिग्निटी ख़राब करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे इस बारे में बात ही ना करें कि ये हमारे घर के बड़े हैं तो इनसे हम शराब के बारे में बात ना करें. ये कोई अदब नहीं है कि हम अपने बड़ों को ज़िंदगी में एक बीमारी के अंदर बेयारो मददगार छोड़ दें, या ये कहें कि अच्छा अब तो वो 70 साल के हो गए हैं तो अब हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. वो जिस चीज़ में खुश हैं वो करते रहें, और वो एक स्लो मोशन में खुदकुशी कर रहे हैं तो वो करते रहें. मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है. जितनी ज़्यादा मालूमात हासिल की जाएंगी, चॉइसेस उतनी बेहतर और अच्छी होती चली जाएंगी. और रास्ते हैं, बीमारी किसी भी जगह हो उसका इलाज हो सकता है. शराब की बीमारी का इलाज अब डायबिटीज़ से बेहतर है, हार्ट डिजीज़ से बेहतर है, ब्लड प्रेशर से बेहतर है. क्योंकि किसी भी ऐसे बंदे को जिसको डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर है, आप पहले जैसा नहीं बना सकते. जबकि शराब की बीमारी में मुब्तला शख्स को आप ना सिर्फ पहले जैसा बना सकते हैं बल्कि पहले से भी आला और अरफा बना सकते हैं. डॉक्टर साहब, डाइसल्फिराम, एंटीब्यूज, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए. ये एंटीब्यूज एक ऐसी दवा है जो कि लोग अगर लें और सुबह के वक्त लें, क्योंकि सुबह के वक्त कम से कम इम्कानात होते हैं लोगों के रिलैप्स होने के या शराब पीने के. तो अगर सुबह ये लें तो अगले 3-4 दिन तक फिर वो शराब नहीं पी सकते, क्योंकि उससे बड़ा सख्त रिएक्शन होता है. और सब शराब पीने वाले जब ये जानते हैं कि इस दवाई से रिएक्शन होगा अगर बाद में शराब पियेंगे तो वो बाज रहते हैं. लेकिन एंटीब्यूज एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, लेकिन काउंसलिंग के बगैर इसका कोई फ़ायदा नहीं. अच्छा सर, ये बताइए कि डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहलिज्म में घर पे आउटडोर बेसिस पे की जा सकती है या इंडोर पे ही हो सकती है? ज़्यादातर लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पेश आती. कुछ लोग होते हैं जिन्हें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है और ये ऐसा अपने घर में रहते हुए भी वो कर सकते हैं. यानी जिसे हम डिस्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि हम टेलीफोनिकली उनके फैमिली मेम्बर्स को गाइड करते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, मेडिकेशन क्या है,
اور اس کے بعد پھر ہم ان کے سپرد دوائیں کر کے اور ڈسٹنس میں ان کے گھر میں 2 چیزیں کی جاتی ہیں. ایک کوارنٹین بنایا جاتا ہے. کوارنٹین گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ وہ کوارنٹین بنا دیں کہ باہر کی چیز اندر نہ آئے, اندر کی چیز باہر نہ جائے. کوئی سیل فون نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, اور اپنے گھر میں ویلنگ ویز بنا دیں ایک چھوٹا سا. اور پھر ٹیلی فونیکلی ہم ان کو میڈیکیٹ کرتے ہیں وچ از ویری سیف, کیونکہ اب ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں یہ ڈیٹاکسیفیکیشن اور ریہیبلیٹیشن کرتے ہوئے, تو یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑا مرحلہ نہیں ہے. شراب نوشی مکمل طور پہ ختم کر کے سوبر ہونا یہ کتنی دیر کا پروسیس؟ یہ ساری عمر کا پروسیس ہے. It's not a ہم سب curable کی process. ساری عمر بھی اسی پرپز کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. انسان اس دنیا میں آتا ہے کافی نکمی حالت میں ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنا شروع ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو بگاڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا اس دنیا میں پرپز ایکچولائزیشن ہے سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے. 12 اسٹیپ پروگرام اور ایل اینڈ آن کا کیا رول ہے اس میں؟ 12 اسٹیپس پروگرام پہ تو میرے خیال ہے پورا ایک پروگرام ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو 12 قدموں کی تنظیم ہے جسے الکوہلکس انانیمس کہتے ہیں, یہ 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والے خود انہوں نے بنائے تھے. کوئی ایک آکسفورڈ گروپ تھا, ان کے اجلاس کے باہر وہ جوتیوں میں بیٹھ کے یہ سیکھا کرتے تھے. تو یہ کچھ پرنسپلز ہیں جو انسان کے اندر شراب کی طلب کو ختم کر دیتے ہیں. یہ 12 قدم ہے جن کا کلیکٹیو ایفیکٹ ہے کہ وہ بالکل انسان کی شراب کی طلب ختم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ 12 قدموں کے پروگرام میں بھی شرکت کرتے ہیں, جو ڈیلی مختلف شہروں میں پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں.